السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی جناب محمد عفران صاحب ہیں، کندہ پور صوبہ کرناٹکا سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ شیطان انسانوں کو ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں سے محفوظ فرما دیا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب محمد عفران صاحب اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر شیطانوں کا کوئی زور نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر شیطان کا تسلط اور غلبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 42، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تمہارا کچھ بھی زور نہیں ہے۔ میرے بندوں پر مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرے نیک بندوں کے اوپر اے شیطان، اے ابلیس، تمہارا کوئی زور نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 99 میں بیان فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اس کا، یعنی ابلیس کا، شیطان کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اس کا ان لوگوں پر کچھ بھی زور نہیں ہے، کچھ بھی تسلط نہیں ہے، کچھ بھی غلبہ نہیں ہے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، شیطان کا ان لوگوں کے اوپر کوئی زور نہیں۔ دونوں آیات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو نیکوکار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا کوئی زور نہیں، شیطان ان کے اوپر غالب نہیں ہو سکتا، شیطان کا ان کے اوپر کوئی تسلط نہیں۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نیکوکار لوگوں میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں سے محفوظ فرما دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، دوسری بات، انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر شیطان کا کوئی زور نہیں چل سکتا، شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا، ان کو نہیں ورغلا سکتا، ان کو نہیں بہکا سکتا۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا ہے، وہ لوگ معصوم ہیں۔ معلوم ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے سب معصوم ہیں، لہٰذا انبیاء کرام علیہم السلام کے دلوں میں شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ اب جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ان میں سے کسی سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی لغزش ہوئی، وہ اجتہادی خطا ہے۔ اور تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب و صفات المنافقین و احکامہم، حدیث نمبر 2418، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ، تم میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک قرین جنوں میں سے مقرر کر دیا ہے، اس کا ایک ساتھی، جنوں میں سے اس کا ایک ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کے مقابلے میں مجھ کو محفوظ کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، اور اب مجھ کو وہ خیر کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کہتا۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِيَّايَ، میرے ساتھ بھی جنوں میں سے میرا ایک ساتھی مقرر ہے، اور جو ساتھی مقرر ہوتے ہیں انسان کے ساتھ جنوں میں سے، وہ اس کو برائی پر اکساتے ہیں، برائی پر آمادہ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں، بھٹکاتے ہیں، ورغلاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن آگے الفاظ ہیں کہ اِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور وہ مجھ کو خیر کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کہتا ہے۔ یہاں پر جو فَأَسْلَمَ کا لفظ ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب صحیح مسلم کے اوپر شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں جو فَأَسْلَمَ کا جو لفظ ہے، میم کے اوپر زبر بھی ہے اور میم کے اوپر پیش بھی ہے، اور دونوں روایتیں ہیں، اور دونوں کے دونوں مشہور ہیں۔ اور پھر آگے مزید امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میم کے اوپر پیش پڑھا ہے، انہوں نے اس کا معنی یہ بتلایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شیطانوں کے شر سے، ان کے فتنے سے میں بالکل محفوظ ہو گیا ہوں، مجھ کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلا کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، تمام کے تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا ہے، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے شر سے، ان کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔